وعلى رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الغرزين وأرواحنا للفرق مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات بیت محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، ماہ رمضان ماہ رحمت ہے اور مغفرت ہے اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. اسی رحمت کے مہینے میں بہرحال ہمارے لیے پروردگار نے جو رحمت للعالمین پیغمبر کی ذات کو ہمارے لیے مبعوث کیا، رسول خدا کا آنا اس جاہل معاشرے میں جہاں پر لوگ انسانوں سے جانوروں کی طرح سلوک کرتے تھے، جہاں پر لوگ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اس معاشرے میں اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے حبیب کو بھیجا تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے. کیونکہ خالق اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. حضرت نوح نے جب کشتی میں سوار تھے اور جب طوفان ختم ہوا، کشتی رکی، چھٹے امام سے روایت ہے، جب کشتی رکی تو مومنین نیچے اترے تو شیطان حضرت نوح کی خدمت میں آیا، کہا کہ مجھے کئی سال لگتے ان لوگوں کو جہنم میں لے کے جانے کے لیے، مگر آپ نے بد دعا دے کر ان سب کو جلدی جہنم بھیج دیا. یہ سننا تھا حضرت نوح. ایسے میں حضرت جبرائیل آئے اور حضرت نوح کو کہا کہ یہ سمندر کنارے، دریا کنارے، یہ جو مٹی ہے اس سے چیزیں بناؤ، کوئی برتن، کوئی چیز بناؤ. تو انہیں وقت لگا، اس مٹی سے چیزوں کو بنایا. جب وہ بن گئیں تو پھر کہا ان کو توڑ دو. تو حضرت نوح نے کہا کہ میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے. توڑتے وقت ان کو مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے منع کیا، لیکن ایک چیز خود بنائی تھی، اسے توڑتے وقت تکلیف ہوئی. تو وہاں سے آئی آواز کہ مگر وہ بھی تو ہماری مخلوق تھی جس کے لیے تم نے بد دعا کی تھی. عزیزان محترم، اصل خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. حضرت نوح کو واقعاً تکلیف ہوئی. حضرت نوح کئی سال تک تبلیغ کرتے رہے. اتنا روایات میں ہے کہ بعض اوقات حضرت نوح کو اتنی تکلیف دیتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ حضرت نوح کئی دن تک بے ہوش اور خونوں میں لہو لہان رہتے تھے. خوب یہ بہرحال مخلوق نہیں پہچانی اپنے ہادیوں کو جو بھیجے. اسی دور میں کہ جہاں اتنی مشکلات تھیں، وہاں پر اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، آخری پروفٹ کو بھیجا. وہ پروفٹ رحمت للعالمین ہے، یعنی سب کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے، نہ صرف ہمارے لیے. وہی پروفٹ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لم ابعث لعانا وَلَكِنِّي بُعِثْتُ دَاعِيًا وَرَحْمَةً. میں لعن اور نفرین کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں جو ہوں وہ تمہیں جو ہے وہ سوئے حق کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا. خوب یہ رسول خدا فرما رہے ہیں. ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ ہمیں رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. ہم بھی اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی، اپنے آپس میں
لوگوں کو لان کرنے کے بجائے حق کی دعوت دے۔ خوب یہ بہت آسان ہے، انگلی اٹھانا، کرٹک کرنا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ خوب ہم میں بھی تو برائی ہیں، ہم کون سے اچھے ہیں؟ ہر آدمی کے اندر، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، پھر بعض وقت لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں غلط، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بہت اچھے ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، تقویٰ گزار ہیں، لیکن میرے اپنے اندر بھی تو نقص پائے جاتے ہیں، میرے اپنے اندر بھی کمیاں ہیں۔ لیکن اگر میں دعوت حق کی طرف بلاؤں، اگر میں سمجھتا ہوں چیز اچھی ہے تو لوگ آئیں گے، کیونکہ دیکھیں دنیا میں جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ ہر چیز خوبصورت ہے۔ خدا نے خیر کو خلق کیا ہے، خیر یعنی اچھائی کو خلق کیا، خدا نے برائی کو خلق نہیں کیا۔ یہ جو لوگ بعض اوقات غلط کام کرتے ہیں، کہتے ہیں خوب یہ بھی اللہ نے بنائی ہے، خوب اللہ نے برائی نہیں بنائی ہے۔ خیر کا نہ ہونا شر کو خلق کر دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر خوب اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا خود کچھ نہیں ہے، نور کا، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے۔ تو اگر ہم نور پھیلائیں، روشنی پھیلائیں، خوب اندھیرا نہیں ہوگا۔ خوب رات کیسے ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روشنی ختم ہو گئی ہے۔ خوب سورج طلوع ہوتا ہے، خورشید سن جب آتا ہے دوبارہ دن ہو جاتا ہے، دوبارہ روشنی ہو جاتی ہے۔ تو برائی یا شر ایسے ہی ہے، خیر نہ ہو تو شر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی خلوت میں خدا نہ ہو تو پھر شیطان آ جائے گا۔ اگر ہم اپنی تنہائی میں، اپنے اکیلوں میں خدا کو یاد کریں تو پھر کبھی بھی برائی نہیں آئے گی ہمارے پاس۔ عزیزان محترم، خوبصورتی، جمال، زیبائی کیا ہے؟ فلاسفر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل زیبا ہونا، بیوٹیفل ہونا، یا فرینچ میں کیا بیوٹیفل، خوب یہ کیا ہے ہر شخص کے حساب سے؟ یعنی جب کوئی شخص کسی چیز کو بیوٹیفل دیکھتا ہے، ہر شخص کو ایک چیز خوبصورت نظر آتی ہے، وہ کیوں ہے؟ اس کا ایک نظم ہے، ایک طریقے سے ہے، ایک اس کے اندر ایک چیز ہے کہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کو ایک پھول، ایک فلاور اچھا لگتا ہے، کیا وہ فلاور اچھا لگتا ہے یا اس کا ریڈ کلر اچھا لگتا ہے، یا اس کا وہ کلر ہے جو اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے؟ خوب کوئی چیز ہے، یا وہ خود پھول ہے، یا اس کے اوپر کی کوئی چیز ہے جو ہو سکتا ہے ریڈ کلر کسی اور چیز تو اسے اچھا نہ لگے۔ یعنی اصل اس چیز کا وجود ہے جو اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے۔ خوبصورتی ایسی ہے، خوبصورتی اصل میں وجود ہے، زیبائی وجود ہے جو پروردگار نے اس کائنات میں رکھی ہوئی ہے، اور یہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ کس کو کیا اٹریکٹ کرتا ہے اب یہ اس کے اوپر ہے۔ مثال کہ مجھے اگر کوئی چیز اٹریکٹ کر رہی ہے، مجھے کوئی چیز کھینچ رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ میں اس کی طرف کھنچتا ہوں تو وہ مجھے کھینچ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز مجھے اچھی لگتی ہو آپ کو نہ لگے اچھی، کیوں؟ کیونکہ آپ کو اٹریکٹ نہیں کر رہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس اٹریکشن یعنی جو زیبائی ہے، اس کے دو مفہوم ہیں، ایک صوری یعنی پکچر، فوٹو یعنی جو چیز آتی، اور ایک مانوی ہے، یعنی ایک انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے۔ اب آپ گھبرائیے گا نہیں کہ بہت سے لوگوں کو بہت شوق تھا کہ مولانا کچھ اوپر کی باتیں کریں، تھوڑی بھاری بات کریں، تو پھر آج تھوڑا سا آپ تھوڑا برداشت کیجیے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ خوب اب یہ جو فوٹو ہے، خوب ایک طرح کی خوبصورتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے، آپ کو گاڑی اچھی لگتی ہے، آپ کو گھر اچھا لگتا ہے، آپ کو کلر اچھا لگتا ہے، خوب یہ سب مادی ہے۔ تصویر آپ کو فطرت اچھی لگتی ہے، پہاڑ اچھا لگ رہا ہے، پانی اچھا لگتا ہے، خوب یہ کیا ہے؟ یہ سب صوری ہے، یہ آپ کو تصویری طور پر آپ کے اندر جا رہا ہے۔ خوب ایک خوبصورتی مانوی ہے، ایک زیبائی مانوی ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق اس کے نفس سے ہے۔ اس کا نفس کس کمال پر ہے، کتنے درجے پر ہے، کتنے لیول پر ہے۔
جتنا اس کا نفس ہائی درجات پہ ہوگا اتنا اس کو خوبصورتی الگ نظر آئے گی۔ اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ انسان، اب یہ جو عرفاء ہیں، علماء ہیں، ان کو جب پروردگار شہود کی منزلوں پہ لے کے جاتا ہے، یعنی جب یہ کسی اور چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ مدہوش ہو جاتے ہیں۔ اصل یہ اس خوبصورتی میں اتنے مدہوش ہوتے ہیں کہ یہ پھر دوسری چیزیں ان کو نظر نہیں آتی ہیں۔ خب لیلا جو مجنوں کا واقعہ ہے یہ تمثیل ہے، یعنی اس کو اگزامپل کے طور پر عرفاء استعمال کرتے تھے، یعنی کوئی چیز سمجھانی چاہتے تھے تو اس کانٹیکس میں سمجھاتے تھے۔ اب جب مجنوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا، پھر کس کا؟ کہا لیلا کا۔ کہا کیوں؟ کہہ رہے جہاں بھی دیکھو تو کہتا ہے لیلا۔ اصل لیلا نہیں تھی ہر جگہ، رب کے جلوے اسے نظر آتے تھے، جس کو اس نے کہا لیلا ہے یہ، یعنی اگر وہ آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے تو وہ اپنا جمال دیکھ رہا ہے، اپنی خوبصورتی دیکھ رہا ہے، تبھی وہ کہتا تھا اصل لیلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک عاشق اپنے معشوق کے لیے دیکھتا ہے تو اس کو ہر چیز اسی سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے، ہر چیز اس کو خوبصورت نظر آتی ہے، چاہے اس کی زندگی کے حادثے ہوں۔ وہ بھی کہتا ہے، خوب مشہور ہے کہ جو ہے وہ مجنوں پوری صف بنا کے کیو میں کھڑا ہوا اور لیلا پانی دے رہی، اور افسر کوئی اپنا برتن، تو اس کا برتن توڑ دیا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کوئی نہ کوئی تو بات تھی جو میرا برتن اس نے توڑ دیا۔ عزیزان محترم، اگر میرا اصل ہدف وہ ہے، کیونکہ اصل وجود جو زیبا ہے وہ الہی ہے، اگر وہ مجھے مشکل دے رہا ہے، اگر میری زندگی میں کوئی مشکلات ہیں تو کیوں ہیں؟ کیونکہ اس نے مجھ پہ نظر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ مجھے اصل اس نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، وہ مجھے توجہ دے رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا ایسے، تو غلطیاں کرتا ہے مگر میں چاہتا ہوں کسی طریقے سے پلٹ آ، اسی لیے میں تجھے مشکل دے رہا ہوں، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تو اب یہ جو زیبائی ہے، عزیزان محترم، آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ اصل زیبائی، جمال اصل ماہیت نہیں ہے، اصل خود وجود ہے یہ، اور یہ وجود جب انسان اس کو درک کرتا ہے تو اس کے مراتب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مولائے کائنات جو ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، تو عبادت کے لائق ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، صلی اللہ محمد۔ خوب عزیزان محترم، خوب یہ زیبائی، یہ خوبصورتی مراتب پر ہے۔ اب جتنا میرا درجہ بڑھتا جائے گا مراتب کا، اتنا میرے لیے خوبصورتی کے معنی تبدیل ہوتے چلے جائیں گے، اور جو شخص اپنے نفس کے کمالات کی طرف جائے گا اسے دنیا کی لذتیں دور ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص خوب دنیاوی لذتوں میں، وہ کھانا پینا لذت لگتا ہے، اسے کوئی اور لسٹ اس کو اچھی لگتی ہے، لیکن ایک شخص جو اپنے نفس کی کمالات پر ہوگا اسے یہ چیز اچھی نہیں لگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تصویر اس کے سامنے کچھ اور رخ دکھائے گی۔ خوب اس کی مثال کیا تھی کہ جب حضرت یوسف زلیخا کے سامنے آئے اور 7 دروازے بند تھے، تو حضرت یوسف کو زلیخا کی خوبصورتی نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ صالحین میں سے تھے، نبی تھے، تو جو اس کا اصل رخ تھا، وہ جو اس کے اندر برائی تھی، وہ جو اس کے اندر شیطان تھا، وہ نظر آیا۔ تبھی حضرت یوسف کہتے ہیں پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہے
یہ ہم بھی اگر اپنے آپ کو اندر سے زیبا کریں، خوبصورت کریں، اپنے نفس کو کمال پر لے کے جائیں، تو ہمیں بھی دنیا کی لذتیں اٹریکٹ نہیں کریں گی، اور اگر تھوڑی دیر کریں گے بھی صحیح تو فوراً ہمارے اندر کے جو لیول ہیں وہ اس کو فائر وال کی طرح روک دیں گے. جب آپ سسٹم بناتے ہیں نا، نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، خوب جتنا آپ کا مہنگا سسٹم ہوتا ہے آپ اتنے فائر وال راؤٹرز لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ آپ کا ڈیٹا سیکیور رہے، اس میں کوئی وائرس نہ آئے، ہیکر نہ آئے. یہ خدا نے ہمیں کوالٹی دی ہے. یہ جو سسٹم ہم نے بنایا ہے یہ ہم نے ہی بنایا ہے نا. یہ راؤٹرز ہم نے بنائے ہیں، یہ فائر وال ہم نے بنائے ہیں، یہ سب ہم نے بنایا ہے. آج جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی باقاعدہ سبجیکٹ ہے، لوگ پڑھتے ہیں، ہائیلی پیڈ ہیں لوگ. یہ ہم نے بنایا ہے. تو جب ہم ایک چیز ظاہر میں ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ہم باطن میں ڈیزائن کر سکتے ہیں. خب ہم اپنے لیے فائر وال ڈیزائن کریں، ہر چیز کو اندر نہ آنے دیں، ہر خواہش کو اندر نہ آنے دیں، ہر تصویر کو اندر نہ آنے دیں. خب کمال یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر کے فائر وال کو ایکٹیویٹ کرے. شاید سامنے اس کے کچھ آئے لیکن اس کی توجہ کہیں اور ہو. جمال شمس تبریز جائیں تو وہاں آیت اللہ شمس تبریز خیابون ہے، وہاں پر ایک مقبرہ ہے جمال تبریزی کا. تو عالم دین کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا ہوا تھا تبلیغ پہ، تو میں نے پوچھا کہ بھئی ان کے بارے میں کیا ہے. تو کہتے ہیں یہ وہ تھا جو ایک گاڑی میں لے کر لوگوں کا سامان اٹھانا، ادھر سے لے کے جانا ادھر سے لے کے جانا، کبھی کندھے پہ اٹھانا، یہ سامان اٹھاتا تھا لوگوں کا. ایک دن ایک چھت پہ ایک بچہ ایسے ہی ایک کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور کبوتر کبھی اڑ جاتا کبھی اڑ جاتا. کبوتر اچانک سے آ کے چھت کی بالکل کونے پہ آ کے، اب اگر بچے نے اس پہ پکڑنے کی کوشش کی تو وہ بچہ نہ کودنا تھا، وہ وہی ہوا، اس نے کوشش کی، کبوتر اڑ گیا، بچہ اوپر سے نیچے گرنے لگا. اب یہ جمال تبریزی نیچے سے گزر رہے تھے. جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے صرف کہا یا اللہ. بچہ وہیں رک گیا ہوا میں. یہ پھر اس کے پاس گیا، کہا کیا بات ہے. نیچے آیا، لوگ بھاگے، تاجر، دکاندار، یہ تو اولیاء خدا ہے، یہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ کیا؟ اس نے کہا نہیں میں کچھ نہیں ہوں، میں جمال ہوں. کہا مگر یہ سب کیسے ملا؟ کہا ساری زندگی جب میرے پروردگار نے مجھے کہا جمال یہ کرو وہ کرو یہ کرو، میں نے لبیک کہا. ایک دفعہ میں نے جب کہا یا اللہ تو خدا نے بھی میری بات کو سن لیا. عزیزان محترم، خوب انسان اپنے اندر کے جمال کو ایکٹیویٹ کرے. پروردگار کیا کہتا ہے؟ پروردگار کہتا ہے ان اللہ، خود پروردگار کیا ہے؟ ان اللہ جمیل، پروردگار جمیل ہے، یحب الجمال، پروردگار خوبصورتی سے محبت کرتا ہے. خوب اسی لیے انسان آیتیں روایات کہتے ہیں خذوا زینتکم، جب تم مسجد میں جاؤ تو صاف ستھرے ہو کے جاؤ، زینت کے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو بہتر طریقے سے خوبصورتی سے پڑھو. خود کہہ رہا ہے قرآن، یہ کہہ رہا ہے پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے زینا، ہم نے آسمان کو زمین کو ستاروں سے زیبا کیا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے. اس لیے رسول خدا جب کسی کو بھیجتے تھے لیٹر لے کر، جو دوسرے لوگوں کے پاس جاتے تھے، رسول خدا خوبصورت شخص کا، جس کا چہرہ اچھا ہو، جس کے اپیرنس اچھی ہو، اس کا انتخاب کرتے تھے. خود رسول خدا عطر لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے. خوب کیونکہ اسلام خود کہتا ہے خوب اسلام خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. وہ ہمارے ابھی تو مارکیٹنگ میں ٹرم یوز کرتے ہیں نا کہ فرسٹ اپیرنس از لاسٹ اپیرنس. فرسٹ امپریشن جو ہے وہ لاسٹ امپریشن. اس لیے جو سیلز مین اور مارکیٹنگ آدمی ہے اسے بہت فٹ رہنا چاہیے اپنے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ آدھی سیل اس کی اپیرنس سے ہوتی ہے.
باقی وہ جب بولے گا تو پتہ چلے گا کیا ہے. لیکن فرسٹ خوب انسان کو ملے تو خوب اگر انسان اپنے آپ کو شکل صورت تو خدا ہی نہیں دی ہے لیکن صاف تو رکھ سکتا ہے انسان اپنے آپ کو, اچھا تو رکھ سکتا ہے صاف ستھرا خوب, یہ بہت ضروری ہے. آپ تو ویسے ہی فرینچ اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو فرینچ تو ویسے ہی مشہور ہے خوشبوؤں کی وجہ سے, تو انسان خوشبوؤں سے اپنے آپ کو معطر رکھے. لیکن اتنی بھی خوشبو نے لگائے کہ سامنے والے والے کچھ زیادہ ہی لگا دی ہے خوشبوئیں لگائے. لیکن خواتین کو خیال کرنا چاہیے کیونکہ محرم نامحرم خوشبو نہ سونگے, اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اتنی بھی خواتین خوشبو نہ لگائی ہو کہ سامنے سے گزریں تو بندہ گھومتا ہی رہے, خوب احتیاط کرنی چاہیے. یہ بہرحال محرم نامحرم کے جو احکامات ہیں یہ ہمیں بہرحال اس کو سیکھنا چاہیے. اسلام خامخواہ کسی چیز کو نہیں کہتا عزیزان محترم. خوب یہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہماری بہنیں سسٹر حجاب کرتی ہیں لیکن بعض اوقات ان کا حجاب اٹریکٹ کرتا ہے, خوب یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. خوب یہ ذمہ داری ہے انسان, خاتون کی خوبصورتی اس کے شوہر کے لیے ساری. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ باہر نکلو ڈھانپ کے جاؤ, خوب گھر میں اپنے شوہر کے سامنے خوبصورت رہو. ہمارے ہاں باہر لوگ تیار ہو کے جاتے ہیں اور وہ گھر آتا ہے بیچارہ تو عجیب سی حالت میں دیکھتا ہے. اچھا اس کو پھر دوسری باہر والی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, بیچارہ کیا کرے وہ. خوب آپ کوشش ایسے کریں بھائی آپ گھر میں تیار ہو تاکہ یہ باہر نہ نکلے. یہ بہانے سے باہر جاتا ہے, کبھی سودا لینے جا رہا ہے, کبھی کہاں جا رہا ہے, کبھی کہاں جا رہا ہے. آپ اس کو نہ جانے دیں. خوب کیونکہ اصل خوبصورتی گھر کے لیے ہے عورت کی. گھر میں خوبصورت رہیں, تیار رہیں. لیکن ہمارے یہاں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا نا, آپ کی کمیونٹی کو, یہ نہ ہو کہ کل سے میرا یہاں پہ آنا داخلہ بند ہو جائے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم خوب یہ پروردگار نے کی جو خوبصورتی ہے یہ بڑی منظم ہے, یہ کیلکولیٹڈ ہے. خوب آپ کو کوئی جگہ کیوں خوبصورت لگے گی؟ ٹیبل اپنی جگہ پہ ہے, پنکھا اپنی جگہ پر ہے. خوب یہ اس کا جو نظم ہے یہ اس کے اندر حسن پیدا کرتا ہے. ہماری زندگی میں کتنا نظم ہے کہ اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے دور سے, اگر میں خود اپنے نفس سے باہر نکل کر اپنے وجود کو دیکھوں تو کیا میری زندگی خوبصورت ہے, نظم ہے یا نہیں ہے؟ خوب بعض اوقات انسان کو دوسری چیزیں بہت اٹریکٹ, لیکن اپنے آپ کو منظم نہیں کرتا. اصل خوبصورتی ہے ہی مختلف چیزوں کا نظم ایک اندازے کے ساتھ. خوب اگر آپ کسی شاپ میں داخل ہوں, شاپ کے اندر اگر ہر چیز اپنے شیلف میں صحیح رکھی ہوئی ہے, چھوٹی چیزیں آگے بڑی چیزیں پیچھے رکھی ہوئی ہیں, تو آپ کو یہ نظم اچھا لگے گا. آپ کسی ایسی دکان میں جائیں, ہر چیز اوپر نیچے رکھی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا, تو آپ شاید ایک دفعہ جائیں گے, دو دفعہ وہاں نہیں جائیں گے, آپ دوسرے کا جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت جو ہے وہ خوبصورت ہے. اور جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ایسا خوبصورت آتا ہے, معصوم آتا ہے. اور وہ جہاں رہتا ہے, جہاں پلتا بڑھتا ہے, اس کے اثرات اس کے اندر کی چیز کو جو ہے وہ اثر کرتے ہیں. خوب اگر آپ صحیح تربیت دیں, صحیح طریقے سے اس کو چڑھائیں تو یہ بہت خوبصورت آئے گا. اگر آپ صحیح الفاظ استعمال کریں, صحیح لفظ کریں تو شخص خوبصورت ہو جائے گا. کیوں زبان اور گفتگو کی کہا گیا کہ انسان بولنے سے پہلے تولے, یعنی اس کو کمپیئر کرے, وزن کرے, کیا کہہ رہا ہے, کس کو کہہ رہا ہے. خوب کیونکہ آپ کی اندر کی خوبصورتی آپ کے لفظوں سے باہر آتی ہے. خوب کیسے پتہ چلے گا ایک انسان, کیونکہ دیکھیں جو زیبائی ہے وہ وہم توہم کے ذریعے سے انسان, خوب کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں تو وہ اس کی خوبصورتی کہاں کریٹ ہو رہی ہے؟ آپ کے تخیلات میں کریٹ ہو رہی ہے. آپ کے جو وہمات ہیں وہ اس کو خوبصورت بنا رہے ہیں, وہ ایک اندر ڈیزائن کر رہے ہیں. اور پھر اگر اس کے اوپر عقل حاکم ہو جائے, انٹلیکٹ,
تو پھر وہ صحیح چیز خوبصورت نکلتی ہے اگر عقل. اس لیے اسلام جو ہے وہ عقل کی بات کرتا ہے. اصول کافی کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ عقل اور جہل سے شروع ہوتا ہے. اسلام عقل مندی، اگر انسان عقل مند ہے تو وہ سارے کام بہت انجام خوبصورت دے سکتا ہے. خوب یہی تو اسلام کی چیزوں میں کمال ہے. یعنی ایک درود جو ہے وہ ہمارے سارے اصول دین کو شو کر رہا ہے. ہمارے اصول دین کیا ہیں؟ توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت. خود درود کیا ہے؟ اللہم توحید، صلی علی محمد یعنی نبوت، و آل محمد یعنی امامت. اور اس کے بعد ہم ان سب کو جو بھیج رہے ہیں وہ عدالت. ہم ہر کسی کو اس کے حساب سے. اور معاد کہاں ہے؟ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر ملتا ہے، وہ قیامت ہے. اللہم صلی علی محمد. اور دیکھا آپ نے ایک درود میں کتنی خوبصورتی ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجیں. کیونکہ صلوات ایک ایسا ذکر ہے جو ہماری ہر چیز کو پروردگار کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، خوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی دعا کے پہلے اور دعا کے آخر میں صلوات بھیجیں. کیوں؟ کہ پتہ نہیں میری دعا جائے نہیں جائے گی مگر صلوات تو جائے گا. تو اسی چکر میں جو ہے وہ ہماری دعا بھی پوری ہو گئی. خوب یہ خوبصورتی، یہ زیبائی پروردگار نے اہل بیت کے اندر رکھی ہے. خوب یہ چہرے ایسے تھے ان کا، خوب ظاہر بھی ایسا تھا کہ سر لوگ جذب ہو جاتے تھے. رسول خدا قرآن کی تلاوت ایسے کرتے تھے کہ کفار مکہ اٹریکٹ ہو جاتے تھے قرآن سننے کے لیے. اس لیے کہا ہے کہ قرآن کو انسان جو ہے وہ خوبصورت پڑھے. ماشاءاللہ یہاں بچے میں روز دیکھتا ہوں دعا افتتاح پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی نسل کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا. اتنی خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں کہ خدا ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو خوبصورت کرے. خوب یہ بہت ضروری ہے، یہ زیبائی یہ بہت ضروری ہے. عزیزان محترم اس کو سمجھیں. پروردگار قرآن کے اندر جمال ایک ہی جگہ پر جمال ہے، اور وہ کہاں ہے؟ سورہ نحل کے اندر پروردگار کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں جمال ہے. کب؟ کہ جب یہ پلٹتے ہیں، جب یہ جاتے ہیں. میں پہلے سوچتا تھا یہ پروردگار نے جمال استعمال میں کیا تو کہاں کیا؟ کس کو پلٹنے کو کہا آپ کو پتہ ہے؟ ہینا تصرفون، یعنی ایک ٹائم پہ آ رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ جا رہے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ یہ جو شیپس کا گوڈس کا ریوڑ ہوتا ہے نا، جس میں بہت سارے جانور، جب یہ اپنے غلے کی طرف جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے، جب یہ اس میں آ رہے ہوتے ہیں اور جب یہ صبح نکل رہے ہوتے ہیں گھاس کھانے کے لیے، گراس کھانے کے لیے، خدا کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے جمال ہے. اللہ، اس میں پروردگار کیا جمال ہے، کیا خوب. جب علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہہ رہا ہے کیا؟ کہہ رہا ہے ایک تو یہ کہ یہ یونائٹڈ رہتے ہیں، یہ جڑے ہوئے رہتے ہیں. یہ ایسا لگتا ہے کہ بس ایک جہاں جاتا ہے تو یہ سارے وہیں جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ خود اپنی مرضیاں نہیں کرتے، یہ اپنے رہبر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ اپنے لیڈر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کا لیڈر جاتا ہے یہ اسی سوچ کے ساتھ، اسی کمبینیشن کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں. آپ ڈاکیومنٹریز دیکھ لیں، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، آپ یہاں دیکھ لیں، آپ دیکھتے ہیں ایک بھیڑ بھاگتی ہے، ایک شیپ بھاگی، سارے پیچھے بھاگی، ایک طرف جائے گی. اس لیے وہ ان کو کمبائن کر کے چلتے ہیں کہ وہ، اور وہ ایک ہی اس کے ساتھ. پروردگار کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے، تمہارے لیے اس میں جمال ہے. خوب انسان درس لے ان چیزوں سے. پروردگار فَلَا تَتَبَّرُونَ، اور تم فکر نہیں کرتے.
تم تدبر نہیں کر فلا تعقلون، تم عقل نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں ہو ان ساری چیزوں کو. خوب یہ ساری نشانیاں خدا کی ہمارے پاس ہیں. اگر انسان ایک پودے کو دیکھ لے عزیزان محترم، خوب ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ انسان کا عمل جو ہے وہ علم بہت ہونا چاہیے، مولانا اور علم دیجئے اور علم دیجئے. علم جتنا بھی ہو، عمل اگر ہوگا تو علم فائدہ دے گا. اگر عمل نہیں ہے تو علم ایک انبار کی طرح ہے، ایک بھاری چیز جو ہم لے کے ٹہل رہے ہیں. وہ ایک بیج کو، ایک سیڈ کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے نکلنے کے لیے؟ کیا اس کا جو ثمر، اس کا جو پھل ہوتا ہے بیج کا، کیا اس کا وہ جو فروٹس ہیں؟ نہیں. جب اس کو زمین میں ڈالتے ہیں ایک کو، تو جب وہ پھٹتا ہے زمین سے باہر تو وہ ہلکے 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 اس کے جو لیف نکلتے ہیں، اصل میں وہ اس کا ثمر ہے، وہ اس کا فروٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل طاقت یہی چاہیے تھی کہ بس یہ باہر آ جائے. اب اس کے اوپر جتنی بارش ہوگی، جتنی ہوا چلے گی، جتنا سورج پڑے گا، اتنا یہ مضبوط ہوگا، اتنا یہ فروٹ دے گا. یعنی کیا؟ یعنی ذرہ برابر علم چاہیے، باقی بارش کی طرح عمل چاہیے کہ اپنے آپ کو اوپر لے کے جائے. خوب انسان اپنے آپ کو، عمل کو دیکھے. اور اگر انسان عزیزان محترم، اگر اس کا ہدف خدا ہے، کیوں؟ کیونکہ اصل زیبائی، اصل خوبصورتی تو وہ ہے. جب لیلا مر رہی تھی تو اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ مجنوں کو یہ کہیے گا کہ اس سے محبت کرے کہ جس نے کبھی مرجھانا نہیں ہے، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. اب انسان دنیا کی ہر چیز سے محبت کر لے، ختم ہو جائے گی. چاہے آپ اور یہ بھی فیز ہوتے ہیں. کسی چیز کی جو اٹریکشن ہے وہ اس کی اجنبیت تک ہوتی ہے جب وہ اسٹرینج ہے. اگر وہ اسٹرینجنس ختم ہو جاتی ہے، آپ کی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے. اب آپ کو فون اچھا لگتا ہے، وہ لے لیا، پڑا ہوا ہے، دیکھ ہی نہیں لگا. گاڑی فلانی نہیں دیکھی جب تک شو روم میں ہے، جب آ گئی کڑی بھی صاف بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے کڑی بھی ہوگی. کیونکہ یہ سب محدود ہیں. کیونکہ جب آپ محدود سے پیار کریں گے تو ختم ہو جائے گا. لیکن اگر لامحدود سے پیار کریں، اصل کو آپ ساری زندگی لگے رہیں گے کہ میں اس تک پہنچ جاؤں. لیکن کب پہنچے گا؟ کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا. لقاء اللہ. آیت اللہ قاضی طباطبائی کے بیٹے کہتے ہیں کہ بابا کا سینہ جسٹ بلیک تھا. کیوں؟ عطش، پیاس، تھرسٹ، پیاس. مگر پانی پیتے تھے، پیاس نہیں بجھتی تھی. کیوں؟ کیونکہ لقاء اللہ سے ملنے کی پیاس تھی. اور جب دنیا سے گئے تو پیاس بجھ گئی. اب یہ ہونا چاہیے انسان کا، جب ہدف بڑا ہو تو وہ ہمیشہ ٹریول کرتا ہے. وہ پروردگار جب حضرت ابراہیم کو کہتا ہے، ہم نے حضرت ابراہیم کو زمین اور آسمان کا ملاکوت دکھایا. یہ آسمان زمین تھوڑی دکھائے جو ہمیں نظر آتے ہیں، ملاکوت دکھایا، جو اس کی حقیقت تھی وہ دکھائی. کتنا خوبصورت ہے یہ ظاہر دنیا بھی، کیونکہ اللہ نے بنائی ہے. اگر ہم اس کو خراب کرتے ہیں تو ہم نے خراب کیا. دنیا تھوڑی خراب ہے، تو نظام ہے کائنات کا. اسی لیے خدا نے ہمیں بھی بڑا خوبصورت خلق کیا ہے. خوب انسان خوبصورت بات کرے، خوبصورت سوچے، خوبصورت دیکھے، پازیٹیو رہے. عزیزان محترم، دنیا کتنی دیر کی ہے، زندگی کتنی ہے جو ہم آپس میں نفرتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے پیچھے غیبت کرتے رہتے ہیں. محدود ہے زندگی، چھوٹی سی زندگی ہے. اور اس کو خوبصورت بنائے، اس کو حسین بنائے. عزیزان محترم، کیوں؟ کیونکہ پروردگار کو جمال پسند ہے. تو بہرحال ہم اس اصل جمال کی طرف متوجہ ہوں جو کائنات جس کا انتظار کر رہی ہے. وہ یوسف زہرا
کہ جو حسین ہے، سارے انبیاء کا سب کچھ اس کے اندر ہے، اس کا چہرہ، اس کی رخ زیبا، ہر چیز اس کے اندر خوبصورت ہے۔ وہ ہمارے استاد، میں پہلے اس واقعے کو بیان کر چکا ہوں، ہمارے استاد مینا میں تھے، میں نے آپ کے درمیان میں بھی عرض کیا کہ نہیں کیا، مجھے بہرحال یاد نہیں رہتا، واقعات اتنے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ رخ زیبا، وہ کہتے ہیں حج پہ گئے تو ابھی شروع کیا ہے، 7-8 ایام تھے، میں باہر نکلا تو دیکھا مکہ خالی ہے، تو ابھی تو نہیں جانا، لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، ابھی مینا میں نہیں گئے تھے، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک دم خالی ہے اور ایک نقاب پوش آ رہا ہے، تو میں نے کہا اس سے پوچھوں گا کہ یہ کہاں گئے لوگ، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، میری اس کی اس ہیبت کی وجہ سے، اس کی کیفیت کی وجہ سے مجھے کچھ بولا نہیں گیا، اور اس نے اپنے نقاب کو ہٹایا، جیسے ہی ہٹایا تو میری نگاہ اس پر پڑی کہ جس کا انسان ساری زندگی منتظر ہے۔ پھر اس نے نقاب بند کیا اور اچانک سے غائب ہو گیا، اور سب واپس لوگ چلنا شروع ہو گئے۔ تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اس نے عالم دین کو جب یہ بتایا تو اس عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے کعبے کو دیکھ کے کیا دعا مانگی تھی پہلی؟ کہا میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ، کہ پروردگار وہ مجھے درخشندہ پیشانی، وہ چہرہ دکھا کہ جس کا سب انتظار کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کاش تم نے گفتگو اور کلام بھی مانگ لیا ہوتا تو امام تم سے گفتگو بھی کر لیتے۔ عزیزان محترم، اصل زیبا وہ ہے، اصل چہرہ وہ ہے کہ جس چہرے کے خوبصورتی کے واسطے کائنات میں پھول کھل رہے ہیں، واسطہ فیض وہ ہے پروردگار کا۔ ہر چیز دنیا میں جو اچھائی ہو رہی ہے، کوئی بھی کر رہا ہو، اتا رستے سے کوئی پتھر اٹھاتا ہے، کوئی کسی کے لیے اچھا سوچتا ہے، یہ ساری اچھائیاں، یہ ساری خوبصورتیاں اس ایک کی وجہ سے ہیں کائنات میں۔ وہ کہاں ہے؟ میں کیوں نہیں تلاش کرتا اسے؟ کتنا میرا دل اسے یاد کرتا ہے۔ ماہ رمضان ماہ امام زمان ہے، خواہیں کم از کم ہم 30 دن اپنے امام کو یاد کریں، چاہے تھوڑی دیر ہی صحیح، تاکہ پتہ چلے کہ یہ رمضان امام زمانی ہو گیا ہے، کیونکہ اصل وہی ہے کہ جس کا ہر چیز انتظار کر رہی ہے، اصل خوبصورتی ہے۔ یہ ساری ہماری کیا خوبصورتیاں ہیں؟ ہمارے کلام میں بھی اگر خوبصورتی ہے تو اس کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یوسف زہرا ہے، وہ حضرت زہرا کا لال ہے، بیوی خود انتظار کر رہی ہیں۔ علامہ امینی بتاتے ہیں کہ ہمارے استاد فاطمی نیا نقل کرتے ہیں، آیت اللہ فاطمی نیا، کہ علامہ امینی نے اس بات کو کوٹ کیا، کہا میں نے کہیں دیکھا نہیں، مگر کیونکہ علامہ امینی خود شخصیت ایسے تھے کہ کہا کہ جب دروازہ جلا اور در اور دیوار میں بی بی آئی ہے تو بی بی نے کہا یا مہدی، وہ مہدی انتظار کر رہا ہے اس ایک اللہ کے اذن کا۔ عزیزان محترم، تو کم از کم ہم ماہ رمضان میں اپنی دعاؤں کو افطار پہ کچھ اور مانگیں، بعد میں مانگیں۔ پہلی دعا یہی ہو کہ پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، مجھے بھی کہا گیا ہے کچھ کے آپریشن ہے، کچھ کینسر کے مریض ہیں۔ حاضرین مجلس میں جو لوگ مریض ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہمسائے جو بھی ہیں، جنہوں نے آپ کو بھی کہا ہو، ان سب کو پروردگار اس ایام میں، اس رحمت کے مہینے میں جلد سے جلد شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، ماہ رمضان ہے، پروردگار کومروں میں جہاں ہمارے مومنین مشکلات میں، پروردگار تمام مومنین مومنات
کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں آپس میں محبت و بھائی چارگی عطا فرما، ہمارے آپس کے اختلافات کو، مشکلات کو، فتنوں کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ماہ رمضان کی دعاؤں کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ماہ رمضان کو صحیح طریقے سے درک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان میں ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ پروردگار ہماری اولاد کو امام کا سرباز بنا، ہمارے گھروں کو حضرت سیدہ حضرت زینب کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔